بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، چوتھا سبق۔ آج کا سبق بھی ابتدائی اہم اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ آج ہم مزید اصطلاحات جانیں گے۔ آج کی اصطلاحات میں پہلا لفظ ہے صیغہ۔ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے صرف و نحو میں۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل جو حروف، حرکات اور سکانات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً کاف تا با، اب ان کو ملایا اور ان کو ترتیب دی گئی ان کو، اور ان کے اوپر حرکات لگائی گئی تو یہ بن گیا کتبہ۔ اب یہ کتبہ ایک صیغہ ہے جس میں خاص انداز سے ان کو جوڑا گیا ہے۔ کاف تا با میں کاف پہلے، تا بعد میں، با اس کے بعد، اور ان تینوں کو زبر دیا گیا تو ایک مخصوص شکل ہمارے سامنے آئی، کتبہ۔ اس کو کہتے ہیں صیغہ، یعنی جو بھی اس طرح سے حروف سے بن جانے والی مخصوص شکل ہوتی ہے جو حرکات، سکنات اور حروف سے مل کر بنتی ہے تو وہ صیغہ کہلاتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے وہ صیغہ ہے، جو مخصوص انداز سے بنا ہو، جس پر حرکات و سکنات ہوں، جو حروف سے مل کر بنا ہو۔ اس کے بعد جو اصطلاح ہے وہ ہے کلمہ۔ کلمہ ایسے مفرد اور ایسے اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جس کا ایک معنی ہو۔ اب جیسے زید ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے تو یہ مفرد ہے۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے۔ اردو میں پنکھا ایک لفظ ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، تو یہ کلمہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ بڑی اہم اصطلاح ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر اسم کے بارے میں یوں بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کے نام یہ اسم ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، یہ سارے نام ہیں، یہ اسم۔ جانوروں کے نام جیسے گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ، گائے، یہ سارے نام ہیں تو یہ اسم ہے۔ چیزوں کے نام جیسے صوفہ، پنکھا اور اسی طریقے سے موبائل، یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح جگہوں کے نام اسلام آباد، لاہور، کراچی۔ تو ایک تو اسم کو یوں بتایا جاتا ہے کہ چیزوں کے نام، انسانوں کے نام، جگہوں کے نام۔ اور اصطلاح میں اسم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں اسم ایسے کلموں کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے بغیر ملائے سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ ہو۔ آپ مثال سے اس کو سمجھے، جیسے خالد۔ اب خالد ایک کلمہ ہے، اس کا معنی خالد کے لفظ بولنے سے ہی سمجھ میں آ گیا۔ اس کا معنی سمجھ میں آنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کو ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ تین زمانے مشہور ہیں، زمانہ ماضی، گزشتہ زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ تو خالد کے اندر نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ تو جو لفظ، جو کلمہ اس طریقے سے ہو کہ جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ ہو، وہ اسم کہلاتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں، جیسے خالد ہے، فرس ہے، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، قلم جسے ہم لکھتے ہیں، مکہ یہ ایک شہر کا نام ہے، تو یہ سارے اسم کہلائیں گے۔ بس اس میں دو باتیں دیکھ لی جائیں، اس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ رہے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ دوسرا ہے فعل۔ فعل عام طور پہ کام کرنے کو کہتے ہیں، جی یہ میرا فعل، یہ میرا کام۔ یہ اصطلاح میں فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ جائے اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ یعنی کہ فعل اور اسم میں ایک چیز تو مشترک ہوئی کہ دونوں میں ان کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ جاتا ہے، اور فرق کیا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہوتا ہے۔ اب جیسے نصارہ، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب یہاں پر نصرہ کا معنی سمجھ میں آ گیا اور اس کے اندر زمانہ ماضی موجود ہے، گزشتہ زمانہ۔
تو یہ فعل ہے کیونکہ اس کے اندر زمانہ ہے۔ ینصرو وہ مدد کرے گا، یہ فعل ہے کیونکہ اس کے اندر زمانہ موجود ہے اور اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ رہا ہے۔ تیسری چیز ہے حرف۔ حرف کا لفظ، حرف جو لفظ ہے اس کا اپنا لغوی معنی تو ہے کنارہ، اس کا لغت میں معنی ہے کنارہ۔ اصطلاح میں حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ اب تک ہم نے اسم اور فعل میں یہ پڑھا نا کہ ان دونوں کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ جاتا ہے، جبکہ حرف کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور کوئی زمانہ تو اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے عربی زبان میں ان اور دوسرا ہے لم۔ اب ان اور لم کا معنی، ان کا معنی ہے اگر اور لم کا معنی نہیں۔ اب اگر والا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس اگر کے ساتھ پورا جملہ نہ جوڑیں۔ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا۔ اب اس اگر کے بعد ہم نے جملہ لگایا تو یہ اگر کا معنی ہمیں سمجھ میں آیا۔ تو جس کلمے کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں نہ آ سکتا ہو اسے حرف کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ اہم بات پڑھی کلمے سے متعلق کہ کلمہ اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جس کا ایک معنی ہو۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ جائے، کوئی زمانہ اس کے اندر نہ ہو۔ فعل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی تو دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اور حرف کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی، نہ اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملا بغیر سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے یاد کر لیجیے۔